ماشاءاللہ الحمدللہ بلا تکلیف آپ کی سماعت کی نصیب میری برات شبیر تشریف حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حضرت علامہ مولانا ظہیر احمد نقشبندی صاحب، آپ کے بلفظات عالیہ سے ہم مستفید ہوں گے۔ ہمارا یہ 70واں سالانہ پروگرام ہے۔ اس خوبصورت پروگرام کو سجانے کے لیے خصوصی تعاون چاچا جی محمد اسلم بیرداد کے اور ان کے بیٹے اہتمام کرتے ہیں اس خوبصورت بزم کو سجانے کے لیے۔ آپ سب بھائیوں کا باری باری نام لوں تو یہ پروگرام لمبا ہوگا۔ اب صرف ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام پر ہماری اس بزم کے باریان نے آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، تو ہماری خوشی ہوگی جس طرح آپ اس سبھی موسم میں ہماری دعوت پر تشریف لائے، اس طرح ہماری یہ دعوت کو قبول کریں۔ میں حاجی امانت علی صاحب صدر القاسم ٹرسٹ آپ کو اور آپ کے احباب کو، علامہ تنویر ڈالی صاحب آپ کی آپ کو بھی خوش آمدید۔ حاجی ریاض صاحب لکھنوال سے تشریف لائے، سید کریم حسن زیدی رہنما طریقہ منہاج القرآن، حاجی امان اللہ صاحب اور آپ کے احباب حاجی ریاض صاحب اور دیگر احباب، سب کا شکریہ اور آپ کو اس آمد پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب ہم بلا تکلیف حاجی پیر سید زید شاہ صاحب ہمیشہ ہمارے پروگرام کی سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز عطا فرمائے، اور دیگر احباب جو رہ گئے ان سے معذرت کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ حضرت صاحب کے مفروضات عالیہ سے ہم جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ سب احباب اسی طرح محبت سے بیٹھیں تاکہ مہمان کی قدردانی ہو۔ تنویر صاحب آ گیا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن، مہمانان گرامی قدر، محترم المقام حاجی امان اللہ صاحب صدر تحریک منہاج القرآن جلال پور چٹا، محترم المقام حاجی امانت علی صاحب، محترم المقام سید زاہد الحسن شاہ صاحب، اور آج کی اس مبارک بزم کے میزبان محترم المقام قاری ثناء اللہ صاحب، امام مسجد حاضر، اور ان کے ساتھ محترم المقام اسحاق اللہ صاحب، صدر انتظامیہ مسجد حاضر، چودھری ارشد صاحب اور ٹھیکیدار اسقر عزیز صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن، اور ان کے ساتھ جملہ اراکین انجمن عاشقان مصطفیٰ رام کے شریف، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جملہ حاضرین و سامعین، سید الامتیاز فلاح حواس کی بزم میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یقیناً ساری کائنات انسانی کے لیے رب ذوالجلال کا بہت بڑا انعام ہے، اور جہاں کل انسانیت کے لیے
یہ رب کا عظیم انعام ہے۔ وہیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور خاص ایمان والوں کے لیے رب ذوالجلال کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آقا دو جہاں کی ذات مبارک خالق کائنات کا عظیم احسان بھی ہے اور اس رب کا بڑا انعام بھی ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے جب بھی کسی قوم کو، کسی امت کو اور انسانیت کے کسی بھی طبقے کو جب اپنے کسی بڑے انعام سے نوازا، کسی بڑی نعمت سے نوازا اور خاص کرم نوازی فرمائے، تو رب کائنات کا دستور ہمیشہ یہی رہا، اس نے ہر دور کے انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے رب کی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا، اپنے رب کی عظیم نعمتوں کا ذکر کر تو گویا اللہ کی نعمتوں کا ذکر یہ خالق کائنات کا وہ حکم ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں جب بھی کسی قوم کو انعامات سے نوازا، انہیں اسی بات کا حکم دیا کہ لوگوں میری نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس کی کئی مثالیں ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو پڑھیں، وہاں اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور قوم بنی اسرائیل وہ ہے کہ جس پر اللہ پاک کی بڑی بڑی نعمت اور خاص انعامات ہیں، جن کی خاطر رب کائنات نے سمندر پھاڑ کر خشکی کا راستہ بنایا، جنہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات عطا، اور جن کی خواہش پر خالق کائنات نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور پھر اس قوم سے جب خطاب کیا تو رب کائنات نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرمایا اے قوم بنی اسرائیل تم اپنے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں خدا نے تمہیں عطا فرمائی، جو نعمتیں رب نے تمہیں عطا کی۔ ایک طرف رب بنی اسرائیل کو نعمتوں سے نواز رہا، اور دوسری طرف اسی قوم سے اپنی نعمتوں کا ذکر کروا رہا۔ پھر یہ حکم صرف بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ خالق کائنات نے یہ حکم اپنے انبیاء کو بھی دیا۔ رب کائنات کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں خالق کائنات نے بڑے انعامات سے نوازا، بڑے کمالات، بڑے بڑے معجزات عطا، ایسی ایسی شانیں عطا کہ اللہ کے نبی اگر قوموں پہ بسم اللہ کہتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے نبی کو کمال یہ عطا کیا کہ اگر وہ قوم کے مریضوں پر کہ جسم پر ہاتھ پھیر دیں، ان کے ہاتھ کی برکت سے اللہ انہیں شفا عطا کر دیتا۔ اور پھر حاضرین محترم صرف یہیں تک
بلکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی عیسیٰ کو وہ کمال عطا کیا اگر وہ مٹی کی مورت بنا کر اور مٹی کی مورت بنا کر اس میں اپنے منہ سے پھونک مار ڈالیں، ان کے پھونک کے اثر سے ہم مردہ مٹی کی مورت کو زندہ پرندہ بنا کے ہوا میں اڑا دیں۔ یہ ساری شانیں، عظمتیں، کمالات قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں ایک طرف یہ سارے کمالات بیان کیے اور لطف کی بات یہ ہے کہ فرمایا میرے پیغمبر یاد کر ہم نے تجھے یہ بھی کمال کیا، یہ بھی کمال کیا، جب تم مٹی کی مورت بنا کے اسے پرندہ بنا کے اڑاتا تھا، جب تیرے ہاتھ سے ہم کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کرتے تھے، یہ سارا بیان کر کے آگے قرآن کہتا ہے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اذکر نعمتی علیہ، اب اپنے خدا کی ان نعمتوں کا ذکر کرو جو نعمتیں رب نے تمہیں عطا فرمائیں۔ تو خالق کائنات بنی اسرائیل سے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کروایا، حضرت عیسیٰ سے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کروایا۔ اور حاضرین محترم، یہ حکم صرف سابقہ امتوں تک نہیں، فقط سابقہ انبیاء تک نہیں، بلکہ یہی حکم جب باری آئی امت مصطفیٰ تاجدار کائنات غلاموں کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب کے غلاموں، تم سے پہلے ہر زمانے کے لوگ، امتیں بھی اور انبیاء بھی، وہ سب میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہے، بھلا حبیب کے غلاموں اس نعمت سے تمہیں کیسے محروم کرنا، اس اعزاز سے تمہیں کیسے محروم کر دیا جائے؟ لہذا تمہارے لیے بھی حکم وہی ہے۔ کون سا حکم؟ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم بھی اپنے خدا کی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنے رب کی نعمتوں کا بولیے۔ اب خالق کائنات نے یہ حکم قرآن مجید کی سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 103 یہاں خطاب کیا حضور کی امت سے، اور انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب کے غلاموں آؤ اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت خدا نے تمہیں عطا فرمائی، جو نعمت رب نے بولیے تمہیں عطا فرمائی۔ اب خالق کائنات کا حکم آ گیا اور یقیناً کوئی بھی صاحب ایمان اپنے رب کے حکم کا انکار بولیے، اپنے رب کے حکم کا انکار تو دور کی بات ہے، ایمان والوں کے لیے تو اس حکم سے فرار کی بھی گنجائش ہے، نہ انکار ممکن ہے نہ فرار ممکن ہے، اس کے حکم کو تو بجا لانا ہوگا۔ اور حکم کیا ہے کہ رب کی نعمتوں کا ذکر۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ مولا تیرا حکم سارا، ہم نعمتوں کے ذکر کے لیے حاضر ہیں، مگر اے خالق کائنات خود ہی بتا تیری کون سی نعمت کا ذکر ہے، تیری کون سی نعمت کا ذکر کرے، کیونکہ تیری نعمتیں تو بے شمار ہیں، تیری نعمتوں کی تو حد ہی کوئی نہیں، تیری نعمتیں تو ان گنت لا کے دا۔ خود قرآن مجید کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں۔ تمہاری جان بھی خدا کی نعمت ہے، ایمان بھی رب کی نعمت ہے، صحت بھی رب کی نعمت، والدین کا سایہ بھی رب کی نعمت، نیک اولاد بھی خدا کی نعمت، ارے حلال کا رزق بھی اللہ کی، کس کس نعمت کا ذکر کرو گے؟ باری تعالیٰ بتا کون سی نعمت کا ذکر کریں، چونکہ نعمتوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں، نعمتوں کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں
یوں تو میری ہر نعمت لائق ذکر ہے، ہر نعمت لائق ذکر ہے، کوئی نعمت بھی بلائے جانے کے قابل، نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے، تو ہر نعمت لائق ذکر ہے، مگر جس نعمت کے ذکر کا حکم قرآن دے رہا ہے، آل عمران کی آیت نمبر 103 دے رہی ہے، رب نے کہا وہ کوئی عام نعمت نہیں، وہ کوئی عام نعمت، وہ کوئی معمولی نعمت بولیے نہیں، رب کائنات کی خاص نعمت، جس نعمت کے ذکر کا بطور خاص حکم دیا جا رہا ہے، باری تعالیٰ خود ہی بتا کہ اس خاص نعمت کی خاصیت کیا ہے، اس خاص نعمت کی بولیے خاصیت کیا ہے، اس کی پہچان کیسے ہے، اس کا تعارف تو کروا، اس کی کچھ نشانیاں، کچھ علامات، کچھ صفات تو بتا، تاکہ تیری اس خاص نعمت کو ہم پہچان سکیں جس کے ذکر کا حکم تو دے رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں پوچھتے ہو کہ میری اس نعمت کی خاصیت، اس کے خواص اور اس کی علامات کیا ہیں، اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنی اس عظیم نعمت کی 3 خصوصیات بیان کی۔ کتنی؟ 3 خواص، 3 صفات بیان کی، 3 علامات بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ یہ بات قابل غور ہے۔ رب کائنات نے 3 صفات کے ذریعے اپنی اس نعمت کا تعارف کروایا، پہچان کروائی۔ کیوں؟ تاکہ اچھی طرح میری اس نعمت کو پہچان سکو، اور جب اس نعمت کی پہچان ہو جائے پھر خدا کا حکم یہ ہے کہ زندگی بھر اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرتے ہیں، زندگی بھر خدا کی نعمت کا کیا کرتے رہنا؟ ذکر کرتے رہنا۔ مگر کس کا ذکر کرنا ہے؟ پہلے اسے پہچانو تو صحیح، پہلے اس کی معرفت تو حاصل کرو۔ خالق کائنات نے پہچان کے لیے کتنی علامات بیان کی؟ بولیے کتنی صفات؟ 3۔ پہلی صفت جسے قرآن نے بیان کیا، فرمایا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم۔ آؤ اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، ایک دوسرے پر جبر و تشدد کرنے والے، اور ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے والے، ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہانے والے، ظلم و ستم کے پیکر۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ آؤ اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہارے دلوں سے نفرتوں کی آگ بجھا کر محبتوں کے پھول کھلائے، ایک دوسرے کے لیے باہمی الفتیں ڈالا، محبتیں ڈالا۔ حاضرین محترم، رب کائنات اپنی اس عظیم نعمت کی پہلی پہچان، پہلی علامت بیان کر رہا ہے کہ اگر میری نعمت کو پہچاننا ہے تو ذرا پیچھے مڑ کے اپنا ماضی دیکھو، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد تو کرو، کیونکہ کوئی بھی قوم جب تک وہ اپنے ماضی کو یاد نہ رکھے، ماضی کو بھول جانے والے اپنے مستقبل کو کبھی سنوار نہیں سکتے۔ خالق کائنات نے فرمایا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، 14 صدیاں پہلے اپنی تاریخ اٹھاؤ، اپنی ہسٹری دیکھو، اور اس تاریخ کے آئینے میں پھر اپنا کردار دیکھو، اپنی سیرت دیکھو، اپنے احوال دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، تم کیا تھے، کہاں تھے، اور کس نے تمہیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ خدا نے تمہیں کتنی عظیم نعمت عطا کی
اس کنتم آداءً، رب کائنات نے ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا لوگو تم وہی ہو جن کی تلواروں سے ہر وقت ناحق خون ٹپکتا رہتا ہے، تم وہی ہو جو بات بات پر جھگڑتے تھے، تم وہی ہو جو معمولی باتوں پر لڑتے تھے، تم وہی ہو جو ایک دوسرے کے خون کی ندیاں بہاتے، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے، ایک دوسرے کی جان و مال عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالتے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے کہا میری اس نعمت کا ذکر کرو کہ جس نے تمہارے دلوں سے نفرتوں کے بتوں کو باش باش، عداوتوں کے بتوں کو باش باش کر دیا، قدورتوں کے بتوں کو باش باش کر دیا، اے رعونتوں کے بتوں کو باش باش کر دیا، جس نے تمہارے من سے نفرتیں مٹا کر محبتوں کے چراغ جلا دیے، باہمی الفتوں کے چراغ جلا دیے۔ تم وہی ہو جو ناحق اس زمین کے اوپر قتل و غارت گری کرنے والے، تم سخت دل، پتھر سے زیادہ سخت دل کے مالک، جن کی تلواریں اپنے دشمنوں پر تو چلتی ہی تھی، ذرا یاد کرو تم وہی ہو جو اپنے گھر پیدا ہونے والی اپنی معصوم بچیوں کو بھی زمین میں زندہ درگور کر دیتے، ان معصوم بچیوں کی آہیں، ان کی سسکیاں، ان کے آنسو، ان کی فریادیں، ان کی چیخ و پکار رب کائنات کے عرش کو ہلا دیتی تھی، مگر تمہارے پتھر دل پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوتا تھا۔ تم وہی ہو جو ظلم کے بہتر تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے پتھر دلوں کو موم بنا دیا، جس نے تمہیں دلوں کی نرمی عطا کی، جس نے تمہیں دلوں کی رقت عطا کی، ارے جس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کا احساس بیدار کیا، جس نے دلوں میں ایک دوسرے کا درد جگا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آؤ خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت نے صدیوں کی نفرتیں مٹا کر محبتوں کے پھول کھلایا۔ یہ پہلی علامت، یہ پہلی صفت قرآن بیان کر رہا ہے، اور پھر خالق کائنات نے بات یہاں ختم نہیں کی، آگے فرمایا میری اس نعمت کو کی شناخت کرنے والوں، پہچان کرنے والوں، آؤ تمہیں اس سے اگلی صفت کون سی؟ فرمایا جس نعمت نے تمہاری نفرتوں کو محبتوں میں بدلا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آؤ ذرا آج اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بولیے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، جس نے نفرت کی ساری دیواریں گرا دی، جس نے سب دوریاں ختم کر دی، سارے فاصلے مٹا دیے، ارے جس نے سارے فرق مٹا دیے، خدا کی وہ نعمت جس نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، جس نے عربی اور عجمی کا فرق مٹا دیا، جس نے شاہ اور غدا کا فرق مٹا دیا، ارے جس نے سردار اور غلام کا فرق مٹا دیا، جس نے امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا، سارے فرق مٹا کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ یہ ہے رب کائنات کی وہ عظیم نعمت جس کے ذکر کا حکم قرآن دے رہا ہے، بس گرو آؤ ذرا کچھ تمہیں اور یاد رہے نہ رہے مگر میری اس نعمت کا ذکر ضرور کرتے رہنا۔ مولا کون سی نعمت؟ فرمایا جس نے صدیوں کے دشمنوں کو گلے ملا کر بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بولیے، بھائی بھائی بنا دیا۔ حاضرین محترم، یہ دونوں صفات، جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا، جس نے دشمنوں کو بھائی، دشمنیوں کو بھائی چارے میں بدلا،
ذرا سامنے رکھ کر اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ خدا کی کون سی رب کی کون سی نعمت؟ ارے نعمتیں بے شمار، نعمتوں کی تو حد کوئی نہیں، مگر سوچنے کی بات ہے کس نعمت نے ان پتھر دلوں کو موم بنانا، کس نعمت نے ان نفرتوں اور حدودوں کے پیکروں کو محبتوں کے پیکر بنا دیا، اور کس نعمت نے صدیوں کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اور پھر بات یہاں بھی ختم نہیں کی، تیسری علامت، تیسری صفت جسے قرآن نے بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ لوگوں کبھی غور کرو، تم وہی ہو جو اپنی بد اعتقادی کی وجہ سے، بد اعمالی کی وجہ سے، اپنی ستم ظریفی کی وجہ سے، اپنے ظلم، جبر، تشدد، اپنی انتہا پسندی اور اپنے دہشت گردانہ رویے کی وجہ سے جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے، دوزخ کی آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے، قریب تھا گر پڑتے، آتش دوزخ کا ایندھن بن جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، آؤ اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، جس نے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا اور جنت کی دہلیز تک پہنچا دیا، جس نے جہنم میں گرنے سے بچایا اور پکڑ کے تمہیں جنت کا وارث اور مالک بنا تمہیں جنت کا وارث اور مالک بنا دیا۔ اب حاضرین محترم، پوری امت کو اور پوری انسانیت کو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ آخر یہ نفرتیں محبتوں میں کیسے بدل، یہ دشمن بھائی کیسے بن گئے، اور یہ جہنم میں جو گرنے جا رہے تھے یہ جنت کے وارث کیسے بن گئے؟ بولیے یہ جنت کے وارث کیسے بن گئے؟ کس نے انہیں جنت کا راستہ دکھایا؟ کس نے انہیں جنت کی دہلیز تک پہنچایا؟ ارے کس نے انہیں جنت کا وارث اور مالک بنایا؟ رب کائنات کے اس قرآن پر اگر غور و فکر کریں، حاضرین محترم، تینوں صفات سامنے رکھیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حاضرین محترم یہ عظیم انقلاب کس نعمت کے باعث آیا؟ کہنا پڑے گا کہ خدا کی اس بڑی نعمت کا نام وجود محمد مصطفیٰ۔ اگر میرے آقا کا وجود نہ ہوتا، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر حضور کا وجود نہ ہوتا، آقا کی چادر رحمت کا سایہ نہ ہوتا، میرے آقا کی آمد نہ ہوتی، حضور اپنا رحمت والا قدم اس دھرتی پر نہ رکھتے، میرے آقا کی جلوہ گری نہ ہوتی، کیا یہ کائنات بدلتی؟ انسان کا بخت سنورتا، یہ نصیب جاگتا، یہ انسان جو انسانیت کے لیے ننگے آر تھا، جسے دیکھ کر انسانیت شرماتی تھی، جو جانور سے بھی بدتر انسان، اس بدترین انسان کو اٹھا کر اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین میں پہنچا کر اس بدترین کو رشک ملائک کس نے بنایا؟ ارے اس کو مسجود ملائک کس نے بنایا؟ اس کی قسمت پر اگر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں تو اس انسان کو یہ کردار اور یہ اعزاز کس نے عطا کیا؟ رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، لوگو آؤ اپنے خدا کی اس نعمت کا ذکر کرو جس نے سنگ دلوں کو نرم دل بنا دیا۔ یہ دلوں میں خوف کہاں سے آیا؟ خشیت کہاں سے آئی؟ یہ وجود کیوں لرزتے ہیں، کیوں کانپتے ہیں؟ کبھی یہ پتھر سے سخت وجود تھے، یہ وہی ہے جو کبھی حالی نے جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ ارے جو جانوروں کو پانی پلانے پر لڑتے تھے، مرتے تھے، گردنیں کاٹتے، خون کی ندیاں بہاتے، جن کی نسلیں تباہ ہو جاتی،
یہ وہی انسان جو جانور کو پانی پلانے پر لڑنے والا، آج یہ انسان اپنے عالی کردار کا مالک کیسے بن گیا؟ یہ خود مر رہا ہے، جان لبوں پر ہے اور پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، مگر پانی کا پیالہ اپنے لبوں سے ہٹا کر دوسرے کے منہ کو لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے مرنا قبول ہے، اپنے بھائی کا پیاس سے تڑپنا برداشت نہیں ہو سکتا، جان دے رہا ہے مگر دوسرے کی تکلیف برداشت نہیں کر رہا۔ یہ انسانیت کہاں سے آئی؟ یہ درد کہاں سے جاگا؟ یہ احساس کس نے پیدا کیا؟ اور قربان جائے دوسرا جب اپنے لبوں سے لگاتا ہے اسے اگلا دکھائی دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے مرنا قبول ہے، مگر اس کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتا، وہ آگے چلا دیتا ہے۔ ہر کوئی موت کو گلے لگا لیتا ہے مگر اپنے بھائی کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا۔ رب نے کہا تھا اللہ بین قلوبکم، لوگوں ذرا اپنے اس نفرتوں والے ماحول کو بھی دیکھو، یہ محبتیں دیکھو، یہ چاہتے دیکھو، یہ انسانیت کا احساس دیکھو، یہ انسانیت کی دردمندی دیکھو۔ تمہیں کردار کے اس اعلیٰ درجے پر تمہیں پہنچایا کس نے؟ بس اس نعمت کی اگر تمہیں پہچان ہو جائے تو فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، کچھ تمہیں یاد رہے نہ رہے مگر میری اس نعمت کا ذکر اونچا بولی، میری اس نعمت کا ذکر ضرور کرتے رہنا جس کے دم قدم سے کائنات انسانی میں انقلاب آ گیا، کائنات کا رنگ بدل گیا اور صدیوں کی نفرتیں محبتوں میں الفتوں میں بدل گئی، جس نے آ کر بھائی چارے کا درس دیا، جس نے دلوں میں ایسی محبتوں کے پھول کھلائے کہ جو نفرتوں کے پیکر تھے، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، وہ گلے مل کر کیا بنے؟ بھائی بھائی۔ یہ اخوت کہاں سے ملی؟ یہ بھائی چارہ بولیے کس نے عطا کیا؟ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، لوگوں تمہیں یہ ایک دوسرے کی درد مندی، یہ احساس، یہ محبت، یہ چاہت اور انسانیت کو یہ مقام کس نے عطا کیا؟ بالخصوص گرا ہوا انسان، پسا ہوا انسان، مجبور انسان، بے کس انسان، بے بس انسان، جس کی درندوں کے معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہ تھا، جسے پوچھنا کوئی نہ تھا، جسے سردار ماؤں کی ٹھوکروں پر رکھتے تھے۔ آؤ ذرا سوچو، بلال جیسے حبش کے رہنے والے کالے رنگ کے غلام جنہیں مکہ کے سرداروں کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نکال کر کعبے کی چھت پر بٹھایا کس نے؟ یہ اعزاز دلوایا کس نے؟ یہ عظمتیں، یہ شانیں کس نے عطا کی؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، کچھ یاد رہے نہ رہے مگر خدا کی اس نعمت کا ذکر ضرور کرتے رہنا، جس نے سارے فرق مٹا کر تمہیں آپس میں کیا بنا دیا؟ بولیے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر آخری محترم قرآن مجید کے اگلے الفاظ جو بڑے قابل توجہ ہیں، فرمایا تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے بولیے کہاں تھے؟ تمثیل دیکھیے نا، اللہ پاک نے کس خاص پیرائے میں سمجھائی، بات سمجھائی، کتنا حکمت بھرا کلام ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن کا ایک لفظ بھی بے حکمت اور بے معنی، کتنے پرتاثیر جملے ہیں اور کیسے انسانی شعور کو پر دستک دی جا رہی ہے، شعور کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے، انسانی شعور کی کھڑکیاں کھولی جا رہی ہیں کہ بندو تم دیکھو کہاں تھے؟ جہنم کی آگ کے گڑھے کے اور وہاں سے اٹھا کر فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں جہنم سے بچایا کس نے؟ جنت کا راستہ دکھایا، اور خالی راستہ نہیں، صرف راستہ دکھانا اور ہے، ارے تمہیں وہاں سے جنت تک پہنچانے کا سفر
تمہیں جنت کا وارث اور مالک کس نے بنایا؟ اللہ کی وہ عظیم نعمت کہ جس نے خالی ناشتہ نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے جنت کی ملکیت بھی عطا کر، جنت کی ملکیت بھی عطا کر دی، جنت کی وراثت بھی کی کیا نہیں؟ بولیے میرے آقا نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 10 خوش نصیبوں کا ذکر کر دیا. فرمایا میرا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص. آقا علیہ السلام نام لیتے گئے، ذکر کرتے گئے اور فرماتے گئے یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنت کی سند دی یا نہیں؟ بولیے سب کو جنتی جنتی بنا دیا. اب حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ صرف جنت کا راستہ دکھانا اور شے ہے، اور پکڑ کے جنت میں لے جانا یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت جس نے تمہیں یہیں اس دنیا میں جنت کی سند جاری کر دی، سرٹیفکیٹ بانٹ دیے، جنت جہاں بیٹھ کے اعلان کر دی یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ خالی جنت کی وراثت نہیں بانٹی، خالی وراثت بولیے بات صرف ملکیت تک نہ رہنے دی، بلکہ قربان جائے اس بہتر رحمت پر کسی کو سامنے بٹھایا، کسی کو یوں سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. کسی کو بٹھا کر جنت دی اور کسی کو گود میں اٹھایا، کسی کو سینے سے لگایا، کسی کو کندھوں پہ اٹھایا، کسی کو سینے پہ سلایا، اور پھر کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ہم نے خالی جنت کی ملکیت نہیں، اس دنیا میں رہ کر میرے مصطفیٰ نے جنت کی سرداریاں بھی بانٹ دی. حضور نے کیا خالی ملکیت نہیں بلکہ جنت کی سرداری بھی تقسیم کر دی. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے، بولیے کیا ہے، جنتی جوانوں کے سردار. اور ساتھ کہا فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ سب جنتی عورتوں کی سردار. جہاں ایک طرف میرے آقا ان کی سرداری کا اعلان کر رہے ہیں، اس اعلان کے پردے میں میرے آقا اپنی امت کو ایک خاص تعلیم دے رہے ہیں، ایک خاص میسج، ایک خاص پیغام دیا جا رہا ہے. اور وہ پیغام کیا؟ فرمایا جنت کی آرزو کرنے والے جوانوں، جنت کی آرزو کرنے والے جوانوں، جنت کی جستجو کرنے والوں، ارے جنت کی خاطر مارے مارے پھرنے والوں، آؤ تمہیں بتاؤں، چونکہ سرداری حسن و حسین کو دیتے، سو اگر جنت میں داخلہ جاتے ہو تو حسن اور حسین کے قدموں سے جڑ جاؤ، ان کی نسبت کے رنگ میں خود کو رنگ لو، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو، ارے ان کی محبت اپنے تن من دن ظاہر اور باطن میں اس طرح بسا لو کہ پھر ان کے کردار کا رنگ تمہارے کردار پر چڑھ جائے، ان کی سیرت کا رنگ تمہاری سیرت پر چڑھ جائے، ان کی شخصیت کا رنگ تمہاری شخصیت پہ چڑھ جائے. جب تم سراپا حسنین کے رنگ میں خود کو رنگ لو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جنت جانے سے روک نہیں سکتی، جنت جانے سے روک نہیں سکتی. اور اگر ان شہزادوں سے تعلق کٹ گیا، ان سے تعلق کٹ گیا، یہ نسبت کمزور پڑ گئی یا یہ نسبت کہیں ٹوٹ گئی، تو یاد رکھ لو ساری زندگی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج عمرے کرو، تلاوت کرو، تسبیح کرو، اللہ اللہ کرو، جو چاہو کرتے پھرو. یہ جو سرداری کا اعلان کیا ایسے نہیں کیا.
فرمایا ان کی اجازت کے بغیر کسی بھی اسٹیٹ کا جو سربراہ اور سردار ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی ریاست میں قدم رکھ سکتا ہے؟ بولیے. لہذا اگر وہاں داخل ہونا ہے پہلے میرے حسنین کے ساتھ، میری آل و عترت کے ساتھ، میرے خانوادے کے ساتھ اپنا قلبی تعلق جوڑو. اور قلبی تعلق بھی صرف زبانی کلامی نہیں، عشق کا تعلق، ادب کا تعلق، غلامی کا تعلق، کردار کا تعلق، سیرت کا تعلق، تعلیمات کا تعلق، یعنی ان کے سراپا شخصیت کا رنگ اپنی شخصیت پر چڑھا لو. میں اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر تمہارا جنت میں داخلہ کوئی روک. اور دوسری طرف سیدہ کائنات خاتون جنت لخت جگر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا جنہیں جنتی عورتوں کی میرے آقا نے سردار ڈکلیئر کیا، وہاں امت کی کل عورتوں کے لیے اعلان ہے کہ میری امت کی خوش نصیب عورتوں، جنت کی آرزو کرنے والی، جنت کی جستجو کرنے والی، جنت کی سچی طلب اور طلب رکھنے والی عورتوں، آؤ جنت چاہتی ہو تو پہلے میری فاطمہ کے قدموں سے جڑ جاؤ، میری فاطمہ کے قدموں سے جڑ جاؤ. ان کی سیرت کا رنگ، ان کے کردار کا رنگ، ان کی شخصیت کا رنگ اپنے اوپر ایسے چڑھا لو کہ تمہاری عبادت پر پھر فاطمہ کی عبادت کا رنگ نظر آئے، تمہاری سخاوت پر فاطمہ کی سخاوت کا رنگ نظر آئے، ارے تمہارے شرم و حیا پر میری فاطمہ کے حیا کا رنگ نظر آئے. جو اس کی چادر تطہیر کے سائے میں آ جائیں گی، رب کائنات کے حبیب نے کہا ان خوش نصیب عورتوں کو پھر جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور جن کا تعلق سیدہ نساء اہل الجنہ جنتی عورتوں کی، بولیے اس سردار اور ملکہ سے جن کا تعلق کٹ گیا، جو ان کے قدموں سے دور ہو گئی، جو ان کی محبت سے محروم ہو گئی، ادب سے محروم، محبت سے محروم، نسبت سے محروم، تعلق سے محروم، تعلیمات سے محروم، وہ زندگی بھر جو چاہے کرتے پھریں، ان کی اجازت کے بغیر ان کی سلطنت میں قدم رکھ سکتے ہیں؟ جی ایمانداری سے بتائیے، کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی تصرف کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کے رسول نے گویا ایک طرف ان کی سرداریوں کا اعلان کیا اور دوسری جانب اب پردے میں رہ کر اپنی امت کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر دیا کہ میری امت کے جوانوں اور میری امت کی بیٹیوں، آؤ اگر جنت چاہتے ہو تو جنت کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ میرے خانوادے کے ساتھ اپنی نسبت غلامی قائم. اس غلامی کے تعلق کے بغیر تمہارا کوئی عمل بھی قبول بولیے نہیں ہے. ارے تمہاری نماز بھی قبول ہے تو میری آل کے درود اور سلام کے ساتھ، اس سے بڑا عمل تو اور بولیے. باقی سارے اعمال بعد میں، سب سے بڑا عبادت میں اگر کوئی سب سے بڑا عمل ہے تو کیا ہے؟ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ جی نماز کا. کس کا؟ اول من یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، جس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا عبادت، جو دین کا ستون، جو مومن کی معراج ہے. سب سے بڑا عمل بندہ مومن کے لیے نماز، اور میرے آقا نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا، میرے آقا نے فرمایا جب تک وہ درود و سلام پڑھ نہیں لیتا اس وقت تک اس کی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی. اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بولیے.
آپ کی سب سے بڑی عبادت اس عبادت کی قبولیت کی سند بھی جن کی نسبت سے ملتی ہے، جن کے در سے ملتی ہے، جن کی بارگاہ سے ملتی ہے، ارے اس در کو چھوڑ کر اس جنت کی بات، اس بارگاہ کو چھوڑ کر اس بہشت کی بات کرتے ہو، اس خواب کی دنیا میں رہتے ہو۔ حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ جنت اسی کی ہے جو مصطفیٰ کا ہے اور مصطفیٰ کی آل ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کائنات کی وہ عظیم نعمت، کیا وہ عظیم نعمت، کون سی نعمت؟ رب نے کہا کہ جس نے تمہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھایا اور جنت کے وارث بنا دیا، جنت کے مالک بنا دیا، جنت کی راہ پر گامزن کر دیا۔ یہ تین صفات ہیں، کتنی؟ تین صفات، تین علامات قرآن بیان کر رہا ہے، اور تین علامات بیان کر کے خالق کائنات نے فرمایا اب ذرا میری نعمت کو پہچانو، اور کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچو کہ یہ نفرتیں محبتوں میں کس نے بدلی، دشمنوں کو بھائی بھائی کس نے بنایا، اور جہنم میں گرتوں کو جنت کا مالک کس نے بنایا۔ کہنا پڑے گا کہ خدا کی اس نعمت کا نام وجود مصطفیٰ ہے۔ اس نعمت کا نام کیا ہے؟ اگر آقا نہ آتے جنت کا راستہ ملتا، بولیے یہ مل بیٹھنے کا یہ ماحول، یہ بھائی چارہ نظر آتا، یہ محبتیں، یہ الفتیں، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا درد احساس، آج جو دنوں کے اندر تھوڑا یا زیادہ ہم تو چونکہ آقا کی وہ ساری تعلیمات ہم نے پسے پشت ڈال دی، ہم تو اس بھائی چارے کے جذبے سے بھی محروم ہیں، ہمارے اندر تو وہ دل درد مند ختم ہو گیا۔ مگر یہ جو تھوڑا سا آپ کو ماحول نظر آتا ہے، یہ ماحول بھی کس کے قدموں کا سرسا ہے، یہ کس کی بارگاہ کی، کس کے در کی خیرات ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو یہ ماحول دنیا کو نظر بولیے نظر نہ آتا، تو جب یہ سب کچھ وجود مصطفیٰ کے توسل سے ملا، ان کے قدموں کے تصدق سے ملا، تو کہنا پڑے گا خدا کی وہ بڑی نعمت۔ اب رب کائنات نے فرمایا واذکروا نعمت اللہ، لوگو آؤ اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت وجود مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا فرمایا۔ اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت آمد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، نبوت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، رحمت مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، بیست مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی، اور اس نعمت کا ذکر کرو جو نعمت خالق کائنات نے میلاد مصطفیٰ کی صورت میں تمہیں عطا فرمایا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اگر اس نعمت کا وجود نہ ہوتا اور حضور کی آمد نہ ہوتی تو یقیناً کائنات انسانی اس عظیم انقلاب سے ہمیشہ کے لیے محروم رہتی۔ لہذا حضرت محترم، اب جب خالق کائنات کے قرآن نے آپ کو نعمت کی پہچان بھی کروا دی، ہوئی یا نہیں؟ کوئی شک رہ گیا؟ اونچا بولو، پیچھے تک بولیے، کوئی شک رہ گیا نعمت کو پہچاننے میں؟ جب کوئی شک نہ رہا، اب قرآن کا حکم آ گیا، بس کرو کیا کرو؟ ذکر کرو۔ بولیے کیا کرو؟ اونچا بولیے کیا کرو؟ ذکر کرو۔ ارے مصطفیٰ کے میلاد کی مجلس سجانے والوں اور حضور کے ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھنے والوں اور تاجدار کائنات کے ذکر پر جھومنے والوں، تمہیں مبارک ہو جو حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہو۔ ارے خوش بخت و خوش نصیب ہو، رش کرو اپنی قسمت پر، ناز کرو اپنے مقدر پر، تم خود آئے نہیں بیٹھے، کسی کے بلائے بیٹھے۔
خود آئے نہیں بیٹھے کسی کے، بولیے کسی کے بلائے بیٹھے ہو. کوئی آپ سے سوال پوچھے کہاں گئے تھے، کیا کہاں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، کیوں گئے تھے، ان سے صاف کہہ دو ہم گئے نہیں، بلائے گئے نہیں بلکہ بلائے گئے تھے. ہم اپنی مرضی سے نہیں، خواہش نفس پر نہیں، ہم کسی کے کہنے پر گئے، کسی کے حکم پر آئے بیٹھے ہیں. کوئی پوچھے کس کے حکم پر، کہہ دو کسی دنیا دار کے حکم پر، کسی دنیا دار کے حکم پر، کسی جاگیردار وڈیرے کے حکم پر، کسی امیر وزیر کے حکم پر، کسی بادشاہ حکمران کے حکم پر نہیں. کس کے حکم پر آئے ہو؟ ارے وہ جو محکم الحاکمین سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. جب اس نے کہا وَاذْكُرُوا، آؤ ذکر کرو، حکم خدا کا آیا. اور ادھر رام کے سب دیوانگان مصطفیٰ دورے دورے چلے آئے. عرض کی لبیک یا اللہ، میرے کریم رب تو نے کس نعمت کے ذکر کے لیے بلایا ہے؟ دیکھ تیرے بندے تیرے مصطفیٰ کے غلام اس نعمت کے ذکر کے لیے آگے بیٹھے. یہ ہے نعمت کا کیا، بولیے ذکر. کس کا حکم آ گیا؟ حکم الہی. اور اگلے لفظ بڑے قابل توجہ ہے. رب نے وَاذْكُرْ نہیں کہا، کیا وَاذْكُرْ نہیں بلکہ کہا وَاذْكُرُوا. کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا. اب اہل علم جانتے ہیں کہ وَاذْكُرْ یہ حکم ہے سنگل واحد، اور وَاذْكُرُوا یہ صیغہ ہے جمع کا. کیا ہے؟ اجتماعی حکم آ گیا. کیا آ گیا؟ بولیے. جب اجتماعی حکم آ گیا تو وَاذْكُرُوا کا معنی یہ ہے کہ حبیب کے غلاموں آؤ ذرا سارے مل کے ذکر کرو. کیا کہا؟ اونچا بولیے. کیا کہا؟ سارے مل کے ذکر کرو. کس کا ذکر؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. کون سی نعمت؟ جس نے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا. کون سی نعمت؟ جس نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا. کون سی نعمت؟ جس نے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا. آج اس نعمت کا ذکر کرو اور سارے بولیے سارے. اب ایمان سے بتائیے یہ مل بیٹھے ہیں کس کے ذکر کے لیے؟ حضور کے ذکر. کس کے ذکر کے لیے؟ میرے آقا کے ذکر کے لیے. اور کیوں مل بیٹھے ہیں؟ کیونکہ رب نے کہا کوئی دن تو ایسا بھی ہو نا جب میرے محبوب کا سارے مل کر کیا کرو؟ حضور کا ذکر کرو. اور یہ ذکر کیوں کروایا؟ اگلی بات، یہ ذکر کیوں کروایا؟ مل کے. خالق کائنات نے فرمایا لوگوں جب تم مل کر سارے میری نعمت کا ذکر کرو گے تو ذکر زمین پر مصطفیٰ کا ہوگا، ذکر زمین پر مصطفیٰ کا ہوگا، اور شکر عرش پر خدا کا ہوگا. ذکر مصطفیٰ کا ہے، شکر خدا کا ہے. ذکر ہوتا ہے ہمیشہ نعمت کا، اور شکر ہوتا ہے نعمت دینے والے کا. ذکر ہوتا ہے ہمیشہ احسان کا، اور شکر ہوتا ہے احسان کرنے والے کا. تو جب تک تم بیٹھ کر میری نعمت کا ذکر کرتے رہو گے، ادھر نعمت کا ذکر ہوتا رہے گا، ادھر نعمت والے کا ذکر بھی عبادت اور شکر بھی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت. اب حاضرین محترم، یہ تو قرآن مجید میں اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے ایک حکم، ایک حکم قرآن مجید کا آپ کو سنایا کہ اللہ کی نعمتوں کو کبھی نظر انداز، اللہ کی نعمتوں کو کبھی بلانا، کہ اس کی نعمتوں کا کیا کرنا؟ پھر بولیے کیا کرنا؟ ذکر کرنا. چونکہ حضور جیسی نعمت کوئی نہیں،
لہذا آقا کے ذکر جیسا ذکر بھی کسی کا نہیں۔ اب اللہ کی نعمت کے حوالے کی پہچان تو ہو گئی، پہچان تو معرفت ہو گئی، اس کے خواص آتے، صفات آتی، علامات آتی۔ جب پہچان ہو گئی اور پہلا حکم الہی بھی سن لیا کہ اس نعمت کا ہمیشہ کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ آئیے خالق کائنات کے قرآن کا اگلا حکم دوسرا، ویسے تو اور بھی احکامات ہیں مگر اس وقت صرف ایک حکم اور قرآن مجید کا سنا کر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آئیے دوسرا حکم کیا ہے؟ باری تعالیٰ، اچھا خالی نعمت کا ذکر کرنا کافی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا نہیں، یہ تو پہلا حکم تھا۔ کیا تھا؟ پہلا حکم۔ اگلا رب نے کہا آؤ ذرا سورہ الضحیٰ پڑھو، سورہ اور سورہ الضحیٰ کی آخری آیت کریمہ رب کائنات نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے قرآن پڑھنے والے آپ، اس قرآن کا حکم یہ ہے کہ اپنے خدا کی نعمتوں کا خوب چرچا بھی کیا، اپنے رب کی نعمتوں کا کیا کر، بولیے خوب چرچا کر۔ دھوم مچا دو اللہ کی نعمت کی۔ کون سی نعمت؟ اب نعمت کا تعارف تو پہلے گزر گیا، پہچان ہو گئی، اب چرچا کرنا ہے، دھوم مچا دو۔ باری تعالیٰ تیرے حکم پہ در پہ دو ہو گئے، پہلے کہا تھا ذکر کرنا ہے، اب کہا بولیے چرچا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، مگر دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق سمجھنے والا ہے، فرق جو قابل غور ہے، اور جب تک فرق سمجھ نہ آئے تو دونوں احکام پر الگ الگ انسان عمل، تو پہلے اس کا ڈیفرنس تو سمجھ ہو نا کہ پہلے پر عمل کرنا ہے تو وہ کیا ہے اور دوسرے پر عمل کرنا ہے تو وہ کیا ہے، کیونکہ حکم تو دونوں خدا کے اور عمل کے بغیر تو گزارا۔ حاضرین محترم، فرق یہ ہے کہ ذکر کہتے ہیں عربی زبان میں یاد۔ ذکر کا معنی کیا ہے؟ اونچا بولیے، یاد۔ اب جب ذکر کا معنی یاد ہو گیا، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی کو یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ منہ سے بولیں تبھی یاد ہو، منہ سے بولنا ضروری نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لب خاموش ہوتے ہیں مگر دل میں یاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی زبان چپ ہوتی ہے مگر دل کسی کو یاد کر رہا ہوتا، اور یاد ہوتی ہی اصلاً دل سے ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ بولیے زبان سے نہیں ہوتی، زبان اس دل کے اندر موجود اس یاد کو ظاہر کرتی ہے، اس ذکر کے اظہار کا ذریعہ زبان ہے، ورنہ ایکچوئل ذکر کا تعلق زبان سے نہیں، ذکر کا تعلق کہاں سے ہے؟ بولیے کہاں سے؟ دل سے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، عرفاء، صوفیاء، اور خاص طور پر جو ہمارا سلسلہ نقش بند ہے، وہاں ذکر کی جو پریکٹس کروائی جاتی ہے اس میں زبان سے اللہ نہیں، زبان خاموش اور دل کے اندر سے آواز نکلے اور سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر۔ کیا؟ کس کے ذریعے؟ سانس کے ذریعے۔ یعنی یہ جو اصل میں اس یاد کو دل کے اندر تر و تازہ کرتا، اور پھر کبھی وہ یاد دل سے جب زبان پر آتی ہے تو زبان بھی ذکر کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یاد کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے، تو خاموشی سے بھی یاد ہو گئی، دل میں بھی یاد ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ اور پھر کسی کو یاد کرنے کے لیے اتنا بڑا اجتماع اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یاد تو اکیلے گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تنہائی میں بھی، بند کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، خاموشی سے کر سکتے ہیں، اتنے بڑے سپیکر لگانے کی کیا ضرورت؟ یاد ہی کرنی ہے نا۔ قربان جائے مولا تیری حکمتوں پر، اگر تو حکم خالی ذکر کا ہوتا، کوئی کہہ دیتا کہ بھئی
ذکر کے لیے تو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خاموشی سے گھر بیٹھ کے بھی ذکر ہو گیا، تنہائی میں ہو گیا، بند کمرے میں ہو گیا، ذکر کے حکم پر تو وہاں عمل ہو گیا، مگر اس کریم نے کہا نہیں، فحدث، خالی ذکر نہیں، اب میری نعمت کا چرچا کر، میری نعمت کا جب حکم چرچے کا آ گیا، اب ذرا رام کے والوں مجھے سوچ کے بتاؤ، ذکر تو ہو گیا دل میں، چرچا بھی دل میں ہوگا؟ سوچ کے بتانا پیچھے، چرچا بھی دل میں ہوگا، خاموشی سے ہوگا، تنہائی میں ہوگا، بند کمرے میں ہوگا؟ نہیں، ارے چرچا تو ہوگا جب یاد دل سے زباں پہ آئے، چرچا تو ہوگا تب جب تنہائی سے نکل کر کسی بزم اور انجمن میں آؤ گے، چرچا تو ہوگا تب جب بند کمرے سے باہر گلی میں نکلو گے، کہاں؟ بازار میں نکلو گے، گلی میں آؤ گے، گلی بھی سجی ہو، بازار بھی سجے ہو، مسجدوں کے مینار بھی سجے ہو، در و دیوار بھی سجے ہو، اور ہر طرف ایک گونج سنائی دے رہی ہو، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی بے مناؤ حضور آ گئے، ارے بادشاہ ہو، ارے کچھ کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ جب ہر طرف سے ان کی آمد کی صدا سنائی دے، ان کی آمد کے ترانے سنائی دے، ایک گونج مچی ہو، یہ سارا ماحول زبان حال سے کہتا ہے اب خدا کی نعمت کا خالی ذکر نہیں، یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے، یہ خدا کی نعمت کا کیا ہو رہا ہے؟ بولیے، چرچا ہو رہا ہے، در و دیوار بھی بول کے چرچا کر رہے ہیں، سارا ماحول سما بتا رہا ہے، کہیں کمکمے جگمگ کرتے ہوئے، کہیں پھول کی پتیاں بکھرتی ہوئی، کہیں دیوانوں کا ہجوم آتا ہوا، یہ سارا سما اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ خالی ذکر نہیں، یہ خدا کی نعمت کا چرچا، بولیے کیا ہو رہا ہے؟ فحدث، چرچا ہو رہا ہے۔ اب آدمی محترم، ویسے تو نعمت الہیہ کے متعلق اور بہت سی چیزیں جو بیان والی ہیں، مگر اس پر اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے جب قرآن مجید کے دو حکم آپ کے سامنے رکھے، ایک ذکر اور دوسرا چرچا، تحدیث، دوسرا کیا ہے؟ تحدیث، چرچا، تو جب چرچے کا حکم آ گیا نا قرآن مجید میں، تو میں نے بس جسٹ ایک ہلکا سا سکیچ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ چرچا ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ چرچا نہیں، یہ چرچا بولیے، جھگڑا تو ہمارا ہے ہی کسی کے ساتھ نہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، جیسا چرچا تم سمجھتے ہو ویسا کرنا، تمہاری زبان میں جسے چرچا کہتے ہیں وہ اپنے طریقے سے کر لو، مگر کرنا تو کچھ نہ کچھ پڑے گا، کیونکہ رب نے پابند کر دیا، کیا یا نہیں کیا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں یہ چرچا پسند نہیں تو اپنی طریقے کا چرچا، مگر تحدیث نعمت یہ اللہ نے کیا کر دی، امت پر لازم کر دی۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ ہے خالق کائنات کے قرآن کی تعلیم۔ کس کی تعلیم؟ اونچا بولیے، پھر بولیے، کس کی تعلیم؟ قرآن مجید کی تعلیم۔ آپ نے جو کچھ بھی سنا، یقیناً اس میں کوئی ایک بات بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں۔ یہ کس کا حکم تھا؟ قرآن کا۔ تعلیم کس کی؟ قرآن کی۔ پیغام کس کا؟ بولیے، قرآن مجید کا۔ آج ہم مختلف الجھنوں میں، جھگڑوں میں اور وسوسوں میں، گمراہیوں میں صرف اس لیے پھنس گئے کہ ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا۔ کس کا راستہ؟ بولیے، قرآن کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہم نے اور راستے اپنا لیے، شور شرابے کا راستہ اپنا لیا، بے جا جذبات کا راستہ اپنا لیا، واقعات کا، قصے کہانیوں کا، شعر و شاعری کا،
ہنگامہ آرائی کا، کاش اس قرآن کی طرف آ جائے، آپ کے سارے مسائل کا حل قرآن پیش کر دے۔ پھر کوئی جھگڑے کی گنجائش، فتنے کی گنجائش رہ جاتی ہے جی نہیں۔ لہذا میرے آقا کی میلاد کا پیغام، حضور کے میلاد کا پیغام بھی یہی کہ وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں لوٹ آؤ اپنی رہنمائی کے لیے کس کی طرف؟ اونچا بولیے، قرآن کی طرف۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے بعد اگر مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تو کبھی گمراہ، کتاب اللہ و سنتی و اہل بیتی اطرتی، ایک قرآن لے کے جا رہا اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا میری سنت بھی ہے اور میری آل و عطرت بھی ہے، اگر دونوں کے ساتھ جڑ کے رہو گے لن تضلوا، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا حضرت محترم آئیے میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے کہ دامن قرآن تھام لو، دامن اہل بیت تھام لو، دامن سنت مصطفیٰ تھام لو۔ یہی پیغام میلاد مصطفیٰ ہے، یہی پیغام قرآن ہے اور یہی پیغام منہاج القرآن ہے، یہی مشن منہاج القرآن ہے۔ منہاج القرآن کا مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آؤ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، بات بات پر لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری دنگا فساد نہیں، اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ، یہ قرآن ہے اور سنت مصطفیٰ، اسے مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں سے اشتعال انگیزی سے نکل آؤ، قرآن کی راہ پر اس ٹریک پر آ جاؤ جس پر تمہیں قرآن چلانا چاہتا ہے، اور قرآن کدھر چلانا چاہتا ہے سن لو، قرآن کے راستے کا نام منہاج القرآن ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، منہاج القرآن، منہاج راستے کو کہتے ہیں اور قرآن قرآن ہے، تو قرآن کے راستے کا نام منہاج القرآن ہے، اور منہاج القرآن کا معنی قرآن کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ بولیے، قرآن کا راستہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ ہمارے مربی، ہمارے شیخ، ہمارے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ، آپ نے اول دن سے اس امت کو اپنا راستہ نہیں دکھایا، قرآن کا راستہ۔ کس کا راستہ دکھایا؟ بولیے، اپنے ساتھ نہیں جوڑا، کس کے ساتھ جوڑا؟ بولیے، اور جو اپنے نفس کے بتوں کے پجاری ہوں انہیں پھر قرآن کا راستہ سوٹ نہیں کرتا۔ جو اپنے ساتھ عقیدت جوڑنے کی کوشش کرے پھر وہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وفا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا آپ نے جو ساری تعلیم کی اور ساری محنت کی کس پر کی؟ قرآن مجید کی۔ یہ وجہ ہے کہ آج بھی ملک کے اندر بھی اور باہر بھی سینکڑوں مقامات پر ہر مہینے ریگولرلی باقاعدگی کے ساتھ دروس قرآن کی نشست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بولیے، آپ کے قریب جلال گڑھ میں ہو رہی ہے، گجرات میں ہو رہی ہے، اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر، اس تحصیل کے اندر کوئی کم و بیش 20 مقامات کے اوپر ہر مہینے درس قرآن مجید کی نشست، اور میں نے عرض کیا کہ پورے ملک میں سینکڑوں مقامات پر اور ملک سے باہر پھر پوری دنیا کے اندر یہ تو شیخ الاسلام کے شاگرد قرآن کا فیض بانٹ رہے ہیں، اور آپ کی اپنی قرآن کے ساتھ ایک نسبت اور وفا دیکھیے، قرآن کی خدمت اور نوکری دیکھیے کہ آپ نے دن رات ایک کر کے 15 سے 20 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر لکھی۔ کتنی؟ 20 جلدوں پر مشتمل اس کی تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ اور اگلی بات بڑی قابل دھیان ہے، وہ تفسیر اردو زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں لکھی۔ آپ میں سے اکثریت کو اس بات کا شاید علم نہیں ہوگا، کس زبان میں؟ عربی زبان میں،
ارے آج تک عرب دنیا میں پیدا ہونے والے تو عربی میں تفسیریں لکھتے رہے، مگر جنگ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے، لاہور کی سرزمین پر زندگی گزارنے والے ہمارے شیخ اور ہمارے قائد، جنہوں نے پہلی مرتبہ اس زبان میں عرب زبان کے اندر 20 جلدوں کی تفسیر لکھ ڈالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اسلام کا ایک بڑا حصہ جو عالم عرب پر مشتمل ہے، عالم عرب پر مشتمل ہے، اور عرب دنیا میں کام کاج کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے آنے جانے والے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پورے خطے کو ایک سازش کے تحت حضور کے عشق سے محروم کر دیا۔ ایسا ہے آقا کی محبت سے، حضور کی ادب سے، تاجدار کائنات کی نسبت کو کاٹ دیا گیا، جسے علامہ نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرق کی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنے کی وہ جو سازش ہوئی، شیخ الاسلام نے انہی کی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھ کر دے دی۔ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے نظریات کو بدلنا ہے، عقائد کو بدلنا ہے اور اس قوم کے اندر چینج لانی ہے تو وہ خالی جذبات سے نہیں آئے، خالی قصے کہانیوں سے، شعر و شاعری کے زور پر نہیں، بلکہ نظریات کو بدلنے کے لیے ٹھوس قرآنی نظریہ چاہیے۔ ان کی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھ کے دے دی تاکہ وہ لوگ جن کے دل میرے آقا کے عشق سے، محبت سے، ادب سے محروم کر دیے گئے، ان دلوں میں پھر اس قرآن کے ذریعے عشق مصطفیٰ کے پھر سے چراغ ڈالا۔ حاضرین محترم، اگر چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے عشق کے چراغ گلی گلی، کوچا کوچا، شرق سے غرب تک پوری دنیا میں جلیں، آخری بات سن لو، یہ عشق کے چراغ خالی قصے کہانیوں سے، شعر و شاعری سے اور بے حکمت جذبات سے، بولیے ڈنڈے کے زور سے، گالی گلوچ سے عشق کے جذبات دلوں میں نہیں اترتے۔ بدسلوکی، بد اخلاقی سے یہ عشق کے کردار دوسروں کے دلوں میں آپ اتار، بولیے گن پوائنٹ پر بندوق کے زور سے کسی کے دل میں عشق پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے کہ اگر اس عشق کے چراغ دلوں میں جلانے ہیں تو اس کا راستہ فقط قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن۔ کیونکہ جس عقیدے نظریے کی بنیاد قرآن پر ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ جب قرآن سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بندہ کٹ سکتا ہے مگر اپنے نظریے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور اگر ایسے راہ چلتے چلتے نظریات بنا لیے جائیں تو پھر وہ تھوڑا سا پریشر آتا ہے تو نظریہ وہیں رہ جاتا ہے، انسان کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر ٹھوس اور کلیئر قرآن کے اوپر اگر نظریہ قائم ہو تو پھر بندہ مومن کٹ سکتا ہے مگر راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ پھر وہ سر نیزے پر چڑھ سکتا ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل عشق کی بنیاد وہ قرآن ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا۔ آئیے منہاج القرآن کا پیغام شیخ الاسلام کا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ سچی وفا کا راستہ وہ یہ ہے کہ ہم آج پھر قرآن کی طرف آ جائیں، اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس سے وفا کریں، اس قرآن کے راستے کے مسافر بن جائیں۔ یقیناً یہ قرآن آپ کو در رسول پر لے چلے گا، اور در مصطفیٰ تک اگر پہنچ گئے تو حضور خود ہاتھ پکڑ کے بارگاہ خدا پر۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اس عظیم نعمت کے ذکر میں اور آقا کی محبت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بار دیگر انجمن عاشقان مصطفیٰ رام کے شریف اور اس مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب، کمیٹی اور تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران، جن سب لوگوں نے مل کر اور خاص طور پر محترم ڈاکٹر الطاف صاحب جو اس محفل کے روح زبان ہیں،
الحمدللہ جنہوں نے یہ چراغ یہاں اس علاقے کے اندر، اس ایریے کے اندر جلائے ہوئے، اللہ پاک ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے اور ان کو یہ سارا عمل مبارک کرے، اور ہم سب کو بھی اس ٹریک پر، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے جس راستے پر خالق کائنات کا قرآن چلا۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔